ذہن آبجیکٹس کو سمبلز کی حیثیت دیے بغیر ان پر ورک نہیں کر سکتا، وہ چاہے ذہن سائنسی ہو، چاہے وہ فلسفیانہ ہو، چاہے شاعرانہ ہو، چاہے معیشت دانوں کا ہو۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ذہن کو اگر سمبلزم سے عملاً منقطع کر دیا گیا ہے، یعنی ہمارا ذہن اب اس طرح کام ہی نہیں کرتا کہ یہ سمبل ہے یہ بھی سمبل ہے، تو اس کے احیاء کے دو ذرائع ہیں جن کو میں کہہ رہا تھا کہ ذہن کی ترقی کے دو چینلز ہیں۔ ایک سمبل لفظ بن جاتا ہے، یعنی سمبل کو لفظ دینا، اور دوسرا جو ہے وہ ہندسہ اور عدد اور اشکال بنتا ہے، فارمز بنتا ہے، جیومیٹری بنتا ہے۔ تو اس کو گویا کہہ سکتے ہیں کہ ایک لسانیاتی شعور اور ایک ریاضیاتی کانشسنس۔ تو ان دونوں چینلز کو یکساں اگر کسی نے استعمال کر لیا، دونوں سے استفادہ کیا، تو وہ جینیس ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے تعلق پیدا کیا اور نتیجہ خیز تعلق پیدا کیا، اور جیسا کہ ان سے تعلق کا حق ہے، یعنی جیسا کہ لفظ کے ساتھ تعلق کی سمجھو بیسک گرامیٹالوجی ہے، اس کے مطابق اس نے کر لیا، تو یہ ذہین ہے، یہ صاحب عقل ہے، یہ صاحب شعور ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ صاحب تخیل ہے۔ تو لفظ کی جیسے میں نے کچھ مثالیں دی تھیں کہ ہم اپنی زبان، مطلب ہمیں سب سے کم آتی ہے اپنی زبان، یا یوں کہہ لیں کہ زبان دانی کا ملکہ جو ہے، یعنی لفظ کو اس کے فوری معنی سے لے کر اس کے اندر معنی دینے کی گنجائشیں تلاش کرنے کا عمل، تو جتنا یہ ملکہ ہمارے یہاں زبان دانی کے حوالے سے کہیں نظر نہیں آتا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ چیز کو لفظ سمجھ لیں۔ فرض کیا ہر کوئی بھی چیز ہے وہ ایک لفظ ہے، یعنی معنی کا کنٹینر ہے، ظرف معنی ہے۔ تو اب اس چیز میں آپ کو اندر جانے کا خیال ہی نہیں رہتا، مطلب آپ ظاہر ہے لفظ سے آپ کا تعلق بس اس کے غلاف کی حد تک ہے، اور لغت کے معنی یا بازار میں اس کا مفہوم جو مانا جاتا ہے اس حد تک آپ نے گرا دیا ہے۔ تو اب آپ کے لیے ظاہر ہے کہ ذہن بالکل پیاسا مر رہا ہے، ذہن بھوکا مر رہا ہے، اور پتہ نہیں زندہ ہے بھی یا نہیں، لیکن بہرحال یہ گویا ذہن کو موت کے گھاٹ اتارنے کا عمل ہے کہ لفظ کی کثرت معنویت اور اس کے امکانات کو دریافت کرتے رہنا، اور انہیں لفظ کے مستند علم کے نتائج کی حیثیت دلوانا۔ یہ قومیں، جن قوموں نے اپنی زبان کی اوور ہالنگ کو اس کی اندرونی گنجائش اور اس کی بیرونی نسبتوں میں جو ہے وہ اضافہ یا مزید گہرائی پیدا کی ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہی ترقی یافتہ ہیں۔ مطلب انگریزی دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے، تو وہ دیکھ لیجئے کہ ان کے لوگ کیسے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لفظ کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، تو آپ کا ذہن ان خیالات سے آپ کے ذہن میں ایسے تصورات، خیالات پیدا ہی نہیں ہو سکتے جن میں کوئی پیچیدگی ہو، جن میں کوئی گہرائی ہو، جن میں نامعلومیت کا احساس علم پر حاوی ہو۔ ہمارے یہاں یہ سب کچھ، یہ تصورات جیسے سمجھیں گے کہ یہ اختر شیلانی کی شاعری ہے، وہ ایسے ہی نکل جائیں گے۔ جب تک آپ کا علم نامعلوم کی پریزنس نہیں پیدا کرتا تو آپ کا علم کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ صحیح ہونے کے باوجود گھٹیا ہے۔ تو
اس کے لیے جیسے میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ ذہن کی ایبسٹریکشن والی صلاحیت ریاضی سے بڑھتی ہے، اور ذہن میں چیزوں کے درمیان نسبتیں اور چیزوں کے درمیان حقیقت واحدہ کے تصور کو تصدیقات فراہم کرتے رہنے کا عمل یہ لفظ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ریاضی کا موضوع چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم چیزوں کی دنیا میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں ان چیزوں کو سمبلز بنائے بغیر انسانی ماحول میسر نہیں آ سکتا۔ علم ایکسپیرینس کے طور پر شیئر ہوتا ہے، تبھی وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے اندر علم کے یہ جو بالکل ابتدائی لوازم ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ضروری شرائط ہیں، وہ کوئی ایک بھی پوری ہو رہی ہے؟ مطلب اپنے آپ کو جتنی رعایتیں دینا چاہیں وہ رعایتیں دے کر بھی یہ جائزہ لے لیجئے کہ میرے دماغ کا جو وہ انداز فہم ہے وہ سمبولک ہے یا نہیں۔ پھر ایک بہت آسان سا ٹیسٹ ہے بھائی، یہ سب کرنا مطلب اس پہ عمل کرنا۔ اب وہ لیکچرشپ نہیں کرنا چاہ رہا، اب چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ چیزیں عمل کریں، عمل میں لائیں۔ تو وہ ہے کہ ذہن کا اگر علاج کرنا ہو، یعنی فرض کریں کہ ایک ذہن ہے وہ ہر طرح سے کمزور ہو گیا ہمارے ذہن کی طرح، اب اس میں کوئی معالج آئے وہ کہے کہ نہیں اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو اس علاج کی ایک ترتیب ہوگی نا۔ ذہن کے تو 10-20 خانے ہیں، 10-20 قوتیں ہیں، اور جو ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر بھی چلتی ہیں، تو اب کہاں سے اس کو ٹھیک کریں؟ وہ ہے اس کو تخیل کے لائق بناؤ۔ ذہن کی پسماندگی کا پہلا علاج یہ ہے، یعنی علاج اگر آپ خود کرنے پہ آمادہ ہیں تو آپ کو جو چیز سب سے پہلے اپنے ذہن میں بیدار کرنی چاہیے، جس صلاحیت کو پھر سے زندہ کر کے کام میں لانا چاہیے، وہ صلاحیت تخیل ہے۔ تخیل کہتے ہیں دیکھی ہوئی صورتوں، جو حافظے میں موجود دیکھی ہوئی فارمز ہیں، ان کو ری پروسیس کر کے اس دنیا میں نہ پائی جا سکنے والی فارمز میں بدل دینا، یعنی ذہن میں بننے والی تصویر کو دنیا میں موجود مناظر پر حتماً غالب کر دینا، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اور معنویت کے اعتبار سے بھی۔ تخیل اسے کہتے ہیں۔ تو اسی کے جو جڑواں ہے، تخیل کا ایک جڑواں استعداد ہے، اسے کہتے ہیں وہم، توہم۔ جیسے تخیل صورتوں کو ری سائیکل اور ری پروسیس کر کے بنتا ہے، ان صورتوں کو مکمل کرنے کی نیت سے، یعنی صورت بطور آئیڈیا اسٹیبلش ہو جائے۔ اب یہ سب یار لفظ پتہ نہیں کہ معلوم ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال اب یہ سب ہماری نظر میں تو سمپل الفاظ ہیں۔ ہم آئیڈیا کہتے ہیں فارم میں ایبسلیوٹنس پیدا ہو جانا، تو وہ آئیڈیا بن گیا۔ اب دیگر فارمز اس سے ریلیٹ کر کے اپنا مرتبہ متعین کریں۔ تو صورت کو آئیڈیا بنا دینا، مطلب دکھائی دینے والا آئیڈیا، یا کیمرہ مین کو مصور بنا دینا۔ حافظہ کیمرہ مین ہے، حافظہ ہر صلاحیت کا ڈیٹا فراہم کرتا ہے،
تو حافظے وہ تو بس آنکھ کیمرہ ہے. تو ہمارے پاس جو بنا ہوا البم ہے حافظے میں، وہ آنکھوں کے کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویریں ہیں. یہی ہے نا؟ تو تخیل اس البم کو ایک بڑے مصور کے آگے رکھ دیتا ہے کہ ان جو فوٹوگرافس ہیں انہیں پینٹنگز میں بدلو اور ان کی بدصورتی یا کمی کو جو ہے وہ زائل کرو. اب یہ مصور جو ہے یہ تخیل ہے. واضح؟ اب تو آسان ہو گیا نا انشاءاللہ. نہیں خیر آپ لوگ تو سب سمجھتے ہیں. ویسے ہی مجھے اب ایک عارضہ ہو گیا کہ تھوڑی دیر میں پوچھنا کہ ٹھیک ہے یا سمجھ گئے. اور یہ پروفیسرز کی مجلس میں بھی ہے، بلکہ وہاں اس کی ضرورت زیادہ ہے. تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جڑواں استعداد ہے، اسے توہم کہتے ہیں. انگریزی میں اسے فینسی کہتے ہیں، اس کو امیجینیشن کہتے ہیں. تو اس میں امیج کا لفظ ہے نا امیجینیشن میں، اس کا مطلب ہے کہ صورت اساس. توہم کہتے ہیں حافظے میں موجود معانی کو. حافظہ صورت اور معنی دونوں کو محفوظ رکھتا ہے نا. تو حافظے میں موجود معانی کو ری شفل، ری سائیکل، ری پروسیس کر کے ریکریٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں وہم. تو یہ دونوں صلاحیتیں آپ کو زبان کے کوئی وسیلہ بنائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کے حافظے کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ اس کی زبان دانی سے مشروط ہے. چیزیں ان کا نام، ان چیزوں کا جو فہم ہے اس فہم کا بھی لفظ ہوتا ہے کوئی. تو گویا ہمارے حافظے میں الفاظ ہی الفاظ ہیں. تو اب اس میں پہلے تخیل کو دیکھ لیتے ہیں. توہم تو بہت بڑی بات ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے یہ کہا ہے، ان کا ایک قول ہے. اب وہ قول ایسا ہے کہ وہ سناتے ہوئے شرماتی ہے اس وجہ سے کہ اس قول کی توہین نہ ہو، کہ الوہم سلطان العارفین، کہ وہم جو ہے وہ عارفوں کا امام ہے. عارف کون ہے؟ جو معانی کو، کثرت معانی کو حقیقت واحدہ میں کنورٹ کرتا چلا جائے اور ان کے علیحدہ وجود کو برقرار رہنے کی اسپیس نہ چھوڑے. یہ عارف ہوتا ہے نا. تو یہ کام وہم کرتا ہے، کثرت معانی میں وحدت پیدا کرنا، اور وہ وحدت کا نتیجہ خود اپنی کنسٹرکٹ میں معنی نہیں ہے، حقیقت ہے، آئیڈیا ہے. آسان ہے یا نہیں ہے یار؟ مطلب آسان اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پہ اٹیمپٹ کرنی ہے کہ تھوڑا بڑے بڑے لفظوں میں آئیڈیا بنا لیں نا، تو تاکہ کشش ہو اور ایک وقار کا احساس ہو کہ یہ کوئی پرائمری اسکول کے بچے کی طرح تختی لکھنا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے کام میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. تو اب تخیل کی بیداری کو اپنی دینی اور روحانی ذمہ داری سمجھ کر جو ہے وہ ایک مشنری یکسوئی کے ساتھ اپنا مقصد بنائیے. ہاں اب ذرا کوئی صاحب بتائیں نا کہ تخیل کی بیداری کو کیسے مقصد بنائیں. مطلب مقصد تو بنا لیا، اب اس کا زیادہ راہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہماری فی الحال منزل ہے کہ ابھی ہمیں ذہن کو جو ہے وہ کھینچنا ہے، ذہن کو پیدل چلوانا ہے اس منزل تک. تو یہ منزل ہے تخیل کی. یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں زیادہ راہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو، یہ جو لفظ ہیں
ان کو سب سے پہلے چیزوں میں بدلیے، کیونکہ ہر لفظ ساتھ ساتھ ایک فارم یا ایک چیز یا ایک آبجیکٹ ہے نا جو آپ سے باہر ہے۔ تو وہ الفاظ جو چیزوں کے نام ہیں، قابل شناخت چیزوں کے نام ہیں، وہ لے کر چلیے اور راستے بھر یہ کرتے جائیے کہ یہ الفاظ چیز فلاں چیز کے نام تک محدود نہ رہیں۔ اب اس کو ٹیکنیکل زبان میں اگر کہیں نا تو جیسے لفظ اسم ہے، اس کی شرح میں ابھی تھوڑی سی کروں۔ لفظ اسم ہے ایک شے کا یا شے کے ایک کلاس کا، تو جیسے درخت ہے وہ اسم ہے اور اس کا مسمى یعنی جس شے کا یہ علم ہے وہ واضح ہے، جو اسم ہے واضح ہے نا۔ اب اس میں یہ درخت انفرادی بھی ہو سکتا ہے، میرے آنگن میں لگا ہوا، اور یہ درخت میرے اندیکھے درختوں کا بھی احاطہ کر لیتا ہے، کہ میں جب لفظ بولتا ہوں درخت تو وہ جو جنگلوں میں جہاں میں نہیں گیا وہاں لگے ہوئے درخت بھی اس لفظ کے مصداق کے طور پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ علم میں ایک پھیلاؤ پیدا ہو گیا نا، یعنی آپ کے تجربے میں نہ آئی ہوئی چیزیں بھی لفظ کے حوالے سے آپ کے علم میں ضروری علم میں آ گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں مجھے کرنا یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ ایسی چھتری ہے جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک چھتری کا جیسے تصور باندھا کہ عدم کی دھوپ میں مجھے چلنا پڑ رہا ہے، یعنی ہر موجود کس امتحان میں ہے کہ وہ ایک چٹیل صحرا میں عدم کی دھوپ میں چلنے پر مجبور ہے، اور جہاں بھی اس کے وجود کی برف پگھل جائے بس وہاں وہ معدوم ہے۔ اب تصور کیجئے کہ درخت اور سائے کی ایک استعاراتی نسبت ہے نا، تو اب آپ نے کہا کہ درخت اپنی حقیقت میں ایک چھتری ہے، ایک آسمانی سائز کی چھتری جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان مسافران وجود پر جو اپنے وجود کے مقصد اور حقیقت سے واقف ہیں اور اس کے لیے ہر امتحان سے گزرنے پر تیار ہیں۔ یہ چھتری ان کی برف کو اس منحوس صحرا میں جذب ہونے سے بچاتی ہے، یعنی وہ وجود کو اپنی نفس وجود کو نفس عدم پر غالب رکھتی ہے۔ اب یہ درخت ہیں کہ درختوں کا ایک جھنڈ ہے آسمان پہ، وہ جھنڈ اسی چھتری کے مختلف حصے ہیں، وہ ہم پہ تنی ہوئی ہے تاکہ ہم اپنے وجود کو اس کی حقیقت اور غایت کے ساتھ حرکت میں رکھ سکیں۔ اب یہ ایک محال تصور ہے، یہ مطلب ایک شاعرانہ تصور ہے نا، لیکن وہ بات تو فلسفیانہ بھی ہے جو عدم وجود کی، لیکن تخیل یہ شاعرانہ ہے۔ تو اب آپ درخت کو آسمان جتنے رقبے کی چھتری بنانے میں جب کامیاب ہوں گے تو اس میں پھر اسے محسوس کرنے کی کوشش کیجیے کہ عدم کی دھوپ بھی محسوس ہو رہی ہے، وجود کا پگھلنا بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک یہ چھتری آ گئی، اب کچھ اور چیزیں محسوس ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو 3 درجے کے احساسات ہیں نا، یہ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہونے لگیں گا۔ تخیل جو ہے وہ ناقابل احساس معانی اور وہ تصورات کو قابل احساس بنا دیتا ہے۔ تخیل اسی وجہ سے حس ہے، تخیل کو کہتے ہیں حس تخیل، واضح ہے نا۔ تو اس طرح آپ اور چیزوں کو بھی، جیسے میں ہوں کہ میں ہوں،
اب اس میں یہ کہ یہ میں ہوں کی گونج جو ہے یہ مجھ سے باہر کیوں نہیں جا رہی؟ میں ہوں کہہ رہا ہوں، اب میں جانتا ہوں اس کا مطلب بھی پورا جانتا ہوں، ہونے کا مطلب بھی جانتا ہوں، تو یہ جب میں ہوں کہتا ہوں تو یہ گونج میرے اندر سے باہر کیوں نہیں آتی؟ صرف لفظ باہر آتا ہے، اس کی مراد اور مفہوم باہر کیوں نہیں آتا؟ میرا ہونا دوسروں سے تصدیق کیوں نہیں پاتا؟ اب یہ سب بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں بہرحال آپ کے گیون سیلف کو نئی نئی تعمیرات دیں گی جن کا آپ کے اندر تصور نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی ہمیں جیسے ایک اپنی نئے سرے سے نشو و نما کرنی ہے، اور اس کا آغاز ذہن کی بے ہوشی ختم کرنے سے کرنا ہے۔ تو اب ہر آدمی اپنے اپنے ماحول میں اپنے اپنی مزاج کے مطابق اپنی اپنی ضرورت علمی اور ضرورت اخلاقی کے مطابق زبان سے اپنے لیے درکار فائدہ حاصل کرے، شخصیت کی گہرائی کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ ایک لینا چھوٹے سے کشکول میں ہوتا ہے، ایک لینا جیسے صحرا جیسا دامن پھیلا کے ہوتا ہے۔ تو کشکول سے نکلیں تو یہ سب مطلب ہر چیز آپ کو آپ کی نظر میں بامانی بناتی چلی جائے۔ اس وقت بھائی سچی بات ہے، اگر زبان مل جائے نا ہمیں، یا ذرا سا اپنے وقار وغیرہ کا خیال نہ ہو، تو سیدھی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی نظر میں مہمل ہیں، ہم اپنی نظر میں میننگ فل نہیں ہیں، ہم اپنے معنی جانتے ہی نہیں ہیں، اور اس نادانی کو دور کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو خود سے ایبسرڈ کسے کہتے ہیں کہ جہاں سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایک دوسرے سے متضاد ہو جائیں، اور تو وہاں جو چیز پیدا ہوگی، جو کانشس فارم پیدا ہوگی، وہ ایبسرڈ ہوتی ہے، نہیں بے معنی، مہمل۔ تو اب یہ اچھا نہیں لگے گا یار کہ ہم لوگ اپنی نظر میں تو کچھ بامانی بن جائیں، ہم تو خود ہی کو حقارت سے دیکھے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں اول تو اپنی طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، یا اتنی زیادہ مصروفیتیں باہر ہیں کہ اندر کی طرف نگاہ کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ لیکن کبھی اگر کرنی پڑ جائے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم ایک واہمہ ہیں، اور وہ واہمہ بھی اپنے احساس اور اپنی معنویت کے ساتھ ہم پر اظہار نہیں ہو رہا۔ تو غرض طرح طرح سے مطلب یہ باتیں جیسے کوئی سودا بیچنے کے لیے کرتا ہے نا کہ اس کے یہ فائدے اس کے یہ فائدے، تو ہم تو اس طرح کر رہے ہیں۔ اب اپنا اپنا فائدہ دیکھ کر یا اپنی اپنی ضرورت دیکھ کر بس لفظ سے اپنا تعلق، گہرائی، تہداری، تنوع یہ والا پیدا کیجیے، اور اس میں ایک غرض یہ رکھیے کہ تاکہ مجھے تخیل کی استعداد حاصل ہو جائے، یعنی فارم کو بہتر بنانے والی صلاحیت نصیب ہو جائے۔ گیون فارم کو سورج پہ تخیل کی نظر ڈالیے اور اس میں بہتری کی کوئی گنجائش دیکھیے، تو تھوڑا سا دقت ہوگی، لیکن یہ کہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں سیمیٹریکل وہ نہیں ہے، اس کے شعلے سیمیٹریکل نہیں ہے، یا یہ سب کو تو جلا سکتا ہے، خود کو جلا سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ سورج اس لحاظ سے ناقص ہے کہ اس کے جلانے کی طاقت محدود ہے، یہ خود کو نہیں جلا سکتا،
تو اب یہ بات سننے میں اچھی لگنی چاہیے. اور محال ہے، ظاہر ہے محال. محال کو ممکن بنانا یہ تخیل اور توہم کا مشترکہ پروجیکٹ ہے. تو آپ لوگ ناممکن کو ممکن بناتے چلے جائیے، اور صرف اتنا خیال رکھیے کہ یہ عمل خوبصورت ہو، مطلب الل ٹپ نہ ہو، خوبصورت ہو، یعنی کہ اس کا ایکسپریشن خوبصورت ہو. یا یہ شعلے کی سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ تو اسے پیاس نہیں لگتی. ہو گیا. جیسے وہ چینی مفکر کا عارف، ایک تاؤ کے بڑے آدمی، ان کا قول میں نے شاید سنایا تھا کہ زمین اس لیے گول ہے کیونکہ چاول لمبا ہے. اس پر غور کیجیے کہ زمین کے گول ہونے کی اس نے واحد وجہ یہ بتائی ہے کیونکہ چاول لمبا ہے لہذا زمین گول. اب جو آدمی اس سے لطف اندوز نہیں ہوتا اور اس میں سے معنویت کشید نہیں کر پاتا، وہ پھر ناقص آدمی.